بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نجمہ ہوں۔ میری زندگی کے سب سے قیمتی خزانے میرے بچے تھے۔ دو تھے میرے پاس، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان میں بھی میرا بڑا بیٹا حامد تو یوں تھا جیسے میری سانسوں میں بستا ہو۔ اس پر میرا پیار اتنا زیادہ تھا کہ شاید میں خود بھی بھول گئی تھی کہ پیار کے ساتھ سختی بھی ضروری ہے۔ میری آواز ہلکی لرز گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور یادوں میں کھو گئی۔ حامد بچپن سے ہی نازک مزاج تھا۔ ذرا سا بخار ہوتا تو میں گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ کوئی کھلونا چاہتا تو اسی وقت لا کر دے دیتی۔ خواہش بڑی ہو یا چھوٹی، اس کے لبوں پر آتے ہی پوری ہو جاتی۔ میرے شوہر اکثر کہا کرتے تھے، نجمہ تم مجھ سے بہت بگاڑ رہی ہو، زندگی ایسے نہیں چلتی، بچے کو سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ہنستے ہوئے جواب دیتی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ دولت کس کام کی اگر ہم اپنے ہی بچوں کو خوش نہ کر سکیں۔ شوہر کا لہجہ اکثر تلخ ہوتا، وہ سخت الفاظ میں سمجھاتے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، آج ہم امیر ہیں، کل نہ ہوں تو، اگر تم ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ میں تب بھی اپنی ضد پر قائم رہتی، کیا فائدہ دولت کا اگر بچہ روئے اور اس کے آنسو ہمیں چبھیں؟ میں اپنے بیٹے کے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل کو سکون ملتا، جیسے میں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہوں، مگر حقیقت شاید کچھ اور تھی جو وقت نے آہستہ آہستہ دکھائی۔ ایک دن کا منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ حامد گلی میں کھیلتے ہوئے ایک کھلونے کی ضد کر بیٹھا۔ وہ کھلونا شہر کے مہنگے ترین سٹور میں ملتا تھا۔ شوہر نے کہا، نہیں نجمہ، یہ فضول خرچی ہے، بچہ ایک کھلونے پر ضد کر رہا ہے تو اسے سمجھاؤ، ضد پوری نہ کرو۔ میں نے فوراً کہا، تم کیوں بچوں کے دل توڑتے ہو؟ اگر وہ چاہتا ہے تو دے دو نا، ہمارے پاس کمی کہاں ہے؟ شام کو جب حامد وہ کھلونا ہاتھ میں لے کر خوشی سے اچھل رہا تھا، میرا دل مطمئن تھا، لیکن شوہر کے چہرے پر جو فکر تھی وہ میں نے نظر انداز کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا لاڈ پیار بڑھتا گیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک بار شوہر نے حامد کو ڈانٹا تھا کہ وہ پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا۔ حامد رونے لگا۔ میں نے فوراً شوہر کو روک دیا۔ آپ کیوں بچے کو رلا رہے ہیں؟ یہ چھوٹا ہے، کھیلنے دو، وقت آئے گا تو خود پڑھنے لگے گا۔ شوہر نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ تمہارا یہ پیار اس کو تباہ کر دے گا۔ میں نے نظر جھکا لی، جیسے میں ان کی بات سن ہی نہ رہی ہوں۔ حامد کی آنکھوں میں جب خوشی دیکھتی تو دل کو سکون ملتا۔ مجھے لگتا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو، لیکن شاید وہ سکون ایک دھوکہ تھا جو آنے والے دنوں کی تباہی کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس دن کی شام کو جب حامد نے نیا موبائل مانگا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے خرید دیا، شوہر نے آخری بار کہا، تم اپنی دولت سے خوش ہو سکتی ہو، لیکن کل یہ دولت اس کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ یاد رکھنا نجمہ، بچے کی ہر ضد پوری کرنا محبت نہیں، بربادی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ بس ڈرتے رہتے ہیں، ہمارا بیٹا کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ ہمارا لاڈلا ہے، ہماری جان ہے۔ آج جب میں وہ الفاظ یاد کرتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ شاید اگر اس وقت میں سمجھ لیتی، اگر ذرا سی سختی کر لیتی تو زندگی کچھ اور ہوتی، لیکن میں تو اس وقت صرف ایک بات جانتی تھی، ہماری دولت سب کچھ ہے، بچوں کے لیے ہے تو روک ٹوک کیوں کریں؟ میری آنکھوں کے سامنے اس رات کی تصویر اب بھی ہے۔ شوہر خاموش بیٹھے تھے، چہرے پر غصہ اور دکھ۔ میں نے سوچا وہ بے وجہ پریشان ہوتے ہیں، مجھے لگا کہ وہ میرے پیار کو سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن اب جب سب کچھ بدل چکا ہے تو دل کہتا ہے کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ پچھلی یادیں ختم ہوئیں تو اگلے منظر کی تصویر سامنے آ گئی۔ وہ وقت آ پہنچا جب سب کچھ بکھرنا شروع ہوا۔ حامد نے پڑھائی میں بالکل دل لگانا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگا، بہانے تراشنا، کبھی بخار کا کہتا، کبھی سر درد کا۔ میں اس کی ہر بات پر یقین کر لیتی۔ استادوں کی شکایت گھر پہنچنے لگی، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ شوہر سے چھپا لیا۔ ایک دن اسکول کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ حامد کے امتحان میں نمبر بہت کم ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو اسے کلاس سے نکال دیا جائے گا۔ شوہر نے وہ خط پڑھا اور میری طرف گھور کر کہا، یہ سب دیکھ رہی ہو؟ میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بچہ سنبھل نہیں رہا، تم ہی کہتی رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب دیکھ لو انجام۔ میں نے فوراً صفائی دی، یہ تو بچے ہیں، وقت لگتا ہے پڑھائی میں، اگلے سال اچھا کرے گا، آپ ہر وقت اسے برا نہ کہا کریں۔ شوہر نے غصے میں خط پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا، یہ بچے نہیں، یہ بگاڑ ہے جو تم نے خود کیا ہے۔ میرا دل سخت ہو گیا، لیکن زبان خاموش نہ رہی۔ میں نے کہا، میں اپنی اولاد کو برا نہیں دیکھ سکتی، آپ زیادہ سخت نہ ہوا کریں۔ اسی دوران حامد نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ صبح گھر سے نکلتا تو کہتا، کلاس جا رہا ہوں،
لیکن شام کو دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور سڑکوں پر گھومتا پھرتا۔ ایک دن اتفاق سے شوہر نے اسے بازار میں دیکھا، جہاں وہ چند لڑکوں کے ساتھ بیٹھا جوا کھیل رہا تھا۔ شوہر غصے سے گھر آئے، دروازہ زور سے بند کیا اور مجھے آواز دی، نجمہ، تمہارا بیٹا آج میں نے بازار میں دیکھا، جوا کھیل رہا تھا۔ یہ ہے تمہاری تربیت، یہ ہے تمہارا لاڈ پیار۔ میں ہڑبڑا گئی، مگر پھر بھی بیٹے کی حمایت نے بول پڑی، وہ بھی چھوٹا ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوگا، کھیل سمجھ کر کھیل رہا ہوگا، آپ تو ہر بات کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ شوہر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھیل سمجھ کر؟ جوا کھیلنا کھیل ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے واپسی مشکل ہے، لیکن تمہیں تو بس اپنی محبت دکھانی ہے۔ حامد دوسری رات خوشی خوشی میرے پاس آیا اور بولا، امی، میں نے آج 100 روپے جیتے۔ دوست حیران رہ گئے۔ آپ دیکھنا، ایک دن لاکھوں جیتوں گا۔ میرا دل دھڑکا، لیکن زبان سے پھر بھی نہ نکلا۔ بس بیٹا، احتیاط کیا کرو، باپ کو پتہ نہ لگے۔ رفتہ رفتہ وہ چھوٹے موٹے جرموں میں شامل ہو گیا۔ ایک دن پولیس محلے میں آئی اور کہا کہ چند لڑکے قمار بازی میں پکڑے گئے ہیں، ان میں حامد بھی شامل ہے۔ شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا، اب بھی کچھ کہنا ہے؟ یہ تمہارا لاڈلا آج پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے فوراً روتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کچھ بھی ہونے نہیں دوں گی۔ میں پولیس والوں کے سامنے گئی اور منت سماجت کی۔ انہوں نے حامد کو چھوڑ دیا، لیکن شرط رکھی کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ میں نے وعدہ کیا، لیکن دل جانتا تھا کہ حامد رکنے والا نہیں۔ حامد گھر آیا تو شوہر نے سختی سے کہا، اب اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں خود تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ حامد نے تیز لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں ابھی نکل جاتا ہوں۔ شوہر نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں پھر دیوار بن گئی۔ مت کیجیے سختی، آپ کو نہیں معلوم یہ کتنا حساس ہے۔ شوہر نے میرا رخسار غصے سے دیکھا اور کہا، حساس نہیں، بگڑا ہوا ہے۔ میری زبان رک نہ سکی۔ آپ کو ہمیشہ اپنے بیٹے میں برائی نظر آتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی برسوں سے بیرون ملک رہتا تھا۔ وہاں اس نے ایک لڑکی سے شادی کی، بیٹی پیدا ہوئی، مگر رشتے زیادہ دیر نہ چل سکا۔ خبر ملی کہ اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان واپس آ رہا ہے۔ جس دن وہ آیا، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا دیور تھا، چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں میں سفر کی گرد، اور بازو کے ساتھ چھوٹی سی بچی کھڑی تھی۔ بچی کی عمر کوئی 7-8 برس ہوگی، چہرہ معصوم لیکن آنکھوں میں عجیب سا خوف۔ السلام علیکم بھابھی، دیور نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر جواب دیا، وعلیکم السلام، آئیے، اندر آئیے۔ بچی کی نظریں بار بار میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جیسے پرکھ رہی ہوں کہ یہ کون ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ ہنا ہے نا؟ کتنا پیارا نام ہے۔ ہنا نے دھیرے سے سر ہلایا اور اپنے والد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے بھائی کو گلے لگایا اور کہا، تم اچانک کیسے آ گئے؟ دیور نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، زندگی نے مجبور کر دیا۔ وہاں کاروبار ہے، لیکن بچی کو ساتھ رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ماں ہر وقت عدالت کے چکر لگاتی رہتی تھی کہ بچی کو چھین لے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کھو دوں، اس لیے اسے یہاں لایا ہوں۔ ہنا اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، بیٹی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر بھی تمہارا ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، لیکن باپ کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری بیٹی سدرا اس کے آنے پر بہت خوش تھی کہ اس سے کوئی ہم عمر ساتھی مل گئی۔ کچھ دن وہ ہمارے ساتھ رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہنا بہت سیدھی سادی بچی ہے، خاموش رہتی ہے، زیادہ کھیلتی کودتی نہیں۔ شام کو اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں دیکھتی یا کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ حامد کبھی کبھار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ ایک رات کھانے کے دوران دیور نے بات چھیڑی، بھائی جان، میں زیادہ دن یہاں نہیں رک سکتا، میرا کاروبار وہاں رکا ہوا ہے، یہاں آ کر سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا۔ شوہر نے کہا، تو پھر بچی کو کیسے سنبھالو گے؟ اسے ساتھ لے جانا بھی خطرہ ہے، وہ عورت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دیور نے آہ بھری، اسی لیے تو فکر مند ہوں، اگر اسے یہاں چھوڑ جاؤں تو کیا تم سب اس کی ذمہ داری اٹھا لو گے؟ میں نے فوراً کہا، یہ سوال ہی کیسا ہے؟ ہنا ہماری بیٹی ہے، جیسے ہم اپنی اولاد رکھتے ہیں ویسے ہی اسے بھی رکھیں گے۔ ہنا نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی ابھری، جیسے پہلی بار یقین آیا کہ وہ تنہا نہیں۔ دیور نے میری بات سن کر سکون کی سانس لی۔ بھابھی، میں جانتا تھا کہ آپ یہ بات ضرور کہیں گی، آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے والی ہیں۔ شوہر نے بھی کہا، ہاں بھائی، فکر نہ کرو، یہ گھر اس کا بھی ہے۔ ہنا نے آہستہ سے کہا،
چچی جان، آپ واقعی مجھے اپنی بیٹی سمجھیں گی؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بالکل، تم تو پہلے دن سے ہی ہماری بیٹی ہو۔ یہ سن کر ہینا نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دکھائی۔ اس مسکراہٹ نے میرے دل میں ایک نرمی پیدا کر دی۔ کچھ دن بعد دیور واپس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ہینا ہر وقت اس کے ساتھ لپٹی رہتی، روتی رہتی۔ بابا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیور نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹی، یہ وقتی جدائی ہے۔ اگر میں تمہیں ساتھ لے گیا تو تمہاری ماں تمہیں چھین لے گی، لیکن یہاں تم محفوظ رہو گی۔ ہینا نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا۔ دیور نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بھابی، یہ امانت ہے آپ کے پاس، میں اس پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے پورے یقین سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر رکھوں گی۔ دیور نے سب کو الوداع کہا اور بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ہینا دروازے پر کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اندر لے آئی۔ وہ رات ہینا میرے پاس ہی سوئی۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا کہ یہ بچی اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہینا آہستہ آہستہ گھر میں گھلنے لگی۔ بیٹی سدرا اس کے ساتھ کھیلتی، لیکن حامد کا رویہ مختلف تھا۔ وہ کبھی قریب آتا، کبھی دور رہتا۔ اس کی نظریں اکثر عجیب سی ہوتی تھیں، جیسے اسے ہینا کی موجودگی پسند نہ آئے ہو۔ ہینا کے والد کے جانے کے بعد گھر کے دن کچھ الگ انداز سے گزرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ کبھی سدرا کے ساتھ کھیلتی، کبھی کچن میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ شوہر اکثر اسے دیکھ کر کہتے، یہ بچی بڑی سمجھدار ہے، اپنے والد کی طرح سنجیدہ مزاج ہے۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ دیور نے اسے ہمارے پاس چھوڑ کر ٹھیک کیا ہے، مگر ایک دن اچانک وہ خبر آ گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی، آپ کے دیور کے بارے میں خبر لایا ہوں۔ ان کا جہاز راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی مسافر زندہ نہیں بچا۔ میری ٹانگوں سے جیسے زمین کھسک گئی، زبان سے الفاظ نہ نکلے۔ شوہر نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آدمی کاغذ دکھاتے ہوئے بولا، یہ فہرست ہے مسافروں کی، آپ کے دیور کا نام بھی ہے۔ ہینا اس وقت قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے بات سنی تو چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دی، لیکن حقیقت کسی کے بس میں نہ تھی۔ گھر کا ماحول کئی دن تک سوگوار رہا۔ محلے والے تعزیت کے لیے آتے رہے۔ ہینا دن رات روتی رہی، بار بار کہتی، بابا نے کہا تھا جلد واپس آؤں گا، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ شوہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، تمہارے بابا اللہ کے پاس ہیں۔ یہ لمحہ اتنا بھاری تھا کہ لفظ بھی کم پڑ گئے۔ کچھ ہی دن بعد دیور کی وصیت ہمارے ہاتھ لگی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ اس کی ساری جائیداد ہینا کے نام ہے، بیرون ملک کاروبار، زمین، جائیداد، سب کچھ۔ شوہر نے کاغذ پڑھ کر گہری سانس لی۔ یہ سب ہینا کا حق ہے، وہ اکیلی وارث ہے۔ ہینا کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ اب بھی اپنے بابا کی یاد میں گم رہتی، لیکن میرے دل میں ایک نیا خیال ابھرنے لگا۔ میں نے سوچا، اگر ہینا کی شادی حامد سے ہو جائے تو ساری جائیداد بھی ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ یہ خیال پہلے ہلکی سی لہر کی طرح آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں جڑ پکڑنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ کوئی غلط بات نہیں، ہینا پہلے ہی ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ اگر وہ بہو بن جائے تو جائیداد بھی محفوظ ہو جائے گی اور حامد کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ ایک دن میں نے شوہر کے سامنے یہ بات رکھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہینا کو اپنے گھر ہی کا حصہ بنا لے۔ اگر اس کا رشتہ حامد سے کر دیا جائے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ شوہر نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی بچی اپنے باپ کے غم میں ہے اور تمہیں یہ خیال آ رہا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، میں صرف سوچ رہی تھی، ہمارا بیٹا آوارگی میں ہے، اگر اس کا گھر بس جائے تو شاید سدھر جائے۔ شوہر نے تیز لہجے میں کہا، یہ جائیداد کا لالچ ہے یا بیٹے کی فکر؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں اپنے ارادے کو دبایا نہیں۔ ہینا آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی۔ کچھ دن تک میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن ایک صبح جب ہینا کتاب لے کر بیٹھ گئی تو میں نے موقع دیکھ کر بات چھیڑی۔ بیٹی، تمہارے بابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھاؤ گی؟ ہینا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، چچی جان، ابھی تو میں پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، تعلیم اپنی جگہ، لیکن زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ اگر تم اپنے ہی گھر میں اپنا مستقبل بنا لو
تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہنا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، آپ کس گھر کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے بات سیدھی کر دی، میرا مطلب ہے کہ اگر تم حامد سے رشتہ کر لو تو یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہو جائے گا۔ کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ ہنا نے کتاب بند کی، کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر صاف لفظوں میں بولی، چچی جان، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ میں چونک گئی۔ کیوں بیٹی؟ حامد تمہارا کزن ہے، برائی کیا ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، برائی رشتے میں نہیں، ان کے رویے میں ہے۔ حامد بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے اور ان کی عادتیں بھی سب جانتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے، تمہارے قبول کرنے سے وہ سدھر جائے گا۔ ہنا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں چچی جان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور شادی کا سوچنے کا یہ وقت نہیں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ میں نے ضبط کیا اور مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، لیکن یہ سوچ لو کہ زندگی کے فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہنا مجھ سے کچھ فاصلے پر رہنے لگی ہے۔ پہلے وہ میرے قریب بیٹھ کر بات کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتی، لیکن اب جیسے ہر وقت محتاط رہتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے کاغذات اور کتابیں سنبھال کر رکھتی، جیسے کوئی راز چھپانا چاہتی ہو۔ ایک شام شوہر میرے پاس آئے اور کہا، سنا ہے تم نے ہنا کو حامد کا رشتہ دیا تھا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، کس نے بتایا آپ کو؟ وہ طنزیہ ہنسے، یہ مت پوچھو کس نے بتایا، یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک بچی جو بھی اپنے باپ کے غم سے نکلی بھی نہیں، اسے یہ بوجھ دے دیا۔ میں نے صفائی دی، میں نے صرف اس کی بھلائی کے لیے سوچا تھا۔ اگر وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جائے تو سب کچھ سنور جائے گا۔ شوہر نے سخت لہجے میں کہا، نجمہ، یہ صرف تمہارا لالچ ہے، تمہیں اپنے بیٹے کی فکر نہیں، صرف اس کی جائیداد کی ہوس ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ جواب دینے کے لیے الفاظ نہ ملے، لیکن دل میں ایک ضد جاگ اٹھی کہ ہنا کو کسی نہ کسی طرح ماننا ہی ہوگا۔ کچھ دن بعد ہنا کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میں نے پھر سے بات چھیڑ دی، بیٹی، تم نے ایک دن کہا تھا کہ حامد کے رویے کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، لیکن اگر وہ بدل جائے تو؟ ہنا نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چچی جان، آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں اپنی زندگی کو ایک شرط پر کیوں رکھوں؟ مجھے پڑھائی کرنی ہے، اور حامد بھائی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، وہ آوارہ ہے۔ یہ میرا آخری جواب ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ رکھی، لیکن اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بچی آسانی سے نہیں بچے گی۔ ہنا اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دینے لگی۔ وہ صبح شام کتابوں میں گم رہتی، نئے خواب بن رہی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتی، میرے دل میں حسد سا جاگتا۔ میں نے سوچا، یہ سب کچھ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہنا نے ایک دن مجھ سے کہا، چچی جان، میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر کہا، بیٹی، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی پڑھائی کی؟ لڑکیوں کے لیے تو بس گھر میں ہی اصل جگہ ہے۔ اس نے نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ لڑکی کی تعلیم سب سے بڑی طاقت ہے، میں ان کی بات کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر چبھن سے ہوئی۔ اس کی زبان پر ہمیشہ اپنے والد کا ذکر رہتا تھا، اور مجھے لگتا تھا جسے وہ میری ہر بات کو رد کرنے کے لیے یہی ڈھال استعمال کرتی ہے۔ ایک دن صبح کو میں نے دیکھا کہ زیورات کا ڈبہ خالی ہے۔ دل کو دھچکا لگا۔ شوہر نے فوراً پوچھا، یہ سب کہاں گیا؟ میں نے ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، شاید میں نے کہیں رکھ دیا ہو، لیکن سچ جانتی تھی۔ کچھ دیر بعد حامد گھر آیا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں لالی۔ شوہر نے اسے بازو سے پکڑ لیا، یہ زیور کہاں ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، میں نے لے لیے، آپ کو کیا؟ شوہر کا ہاتھ اٹھ گیا، حرام زادے، تم نے ماں کا زیور بھی جوئے میں ہار دیا۔ حامد چیخ کر بولا، اگر آپ نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میں ریلوے لائن پر جا کر اپنی جان دے دوں گا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں بیچ میں آ گئی اور شوہر کو دھکیلتے ہوئے کہا، رک جائیے، کچھ نہ کہیے، یہ ابھی بچہ ہے، غصے میں ایسی بات کر رہا ہے۔ شوہر نے غصے سے مجھے گھورا، یہ بچہ نہیں بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کی وجہ صرف تم ہو۔ میں نے لرزتے لہجے میں کہا، وہ میرا بیٹا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی؟ شوہر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم تو زندہ ہو ہی اس کے لاڈ کے لیے، لیکن ایک دن یہی لاڈ تمہیں برباد کر دے گا۔ میرے دل میں درد اٹھا مگر زبان بند نہ ہوئی۔ آپ سمجھتے نہیں، وہ بھی نہ سمجھ ہے، وقت کے ساتھ سدھر جائے گا۔ شوہر نے سختی سے کہا، وقت نہیں سدھارے گا، بلکہ یہ ہمیں برباد کر دے گا۔
اسی دوران خبر ملی کہ حامد نے زمین کا ایک ٹکڑا بھی جوا کھیلتے ہوئے کھو دیا۔ شوہر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے گھر آئے۔ یہ دیکھو نجمہ، یہ کاغذ دیکھو، یہ زمین اب ہماری نہیں رہی۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا، دل دہل گیا۔ حامد کمرے میں بیٹھا بے پرواہی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ شوہر نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھینا اور کہا، کیا ہمیں برباد کرنے کا ارادہ ہے؟ حامد نے بے حسی سے جواب دیا، میں جیت بھی تو سکتا تھا، آپ کو بس ہار ہی نظر آتی ہے۔ شوہر نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ چیخ کر بولا، میں جان دے دوں گا، پھر دیکھنا کس کے پاس بچیں گے یہ سب۔ میں پھر دونوں کے بیچ کھڑی ہو گئی۔ بس کریں، آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ شوہر نے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے کبھی اس کی ضد نہیں توڑی، ہر خواہش پوری کر کے اس کا حشر یہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے تو بس بیٹے کو خوش رکھنا چاہا تھا۔ شوہر نے سخت آواز میں کہا، خوشی نہیں دی تم نے، زہر دیا ہے، یہ تباہی تمہارے ہاتھوں کی ہے۔ میں نے بیٹے کو اپنے بازو میں لے کر کہا، بیٹا، تمہیں پتا ہے تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہے، یہ سب چھوڑ دو۔ وہ تیز آواز میں ہنسا، امی آپ نہیں سمجھتی، جوا ہی میری زندگی ہے، ایک دن سب کچھ واپس جیتوں گا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران حامد کے دوست آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر شور مچانے لگے، ہمارے پیسے دو ورنہ پولیس لے کر آئیں گے۔ شوہر باہر نکلے اور غصے سے کہا، میرے بیٹے سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ ہنس کر بولے، آپ کا بیٹا ہمارا قرضدار ہے، جوا کھیل کر سب ہار گیا، اب ہمیں پیسے چاہیے۔ شوہر نے اندر آ کر مجھے کہا، دیکھا اب تو لوگ ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں، یہ سب کچھ تمہاری محبت کا نتیجہ ہے۔ میں نے ڈر کے مارے بیٹے کو کمرے میں چھپا دیا، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ رات کو شوہر اور حامد کے درمیان پھر جھگڑا ہوا۔ شوہر نے کہا، اگر اب تم نے ایک اور قدم بھی اس راستے پر بڑھایا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ حامد نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے روک ہی نہیں سکتے، میں آزاد ہوں۔ شوہر نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، لیکن میں پھر دیوار بن گئی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر کچھ ہو گیا تو، اگر اس نے واقعی جان لے لی تو؟ شوہر نے چیختے ہوئے کہا، تو پھر اس کا خون تمہارے سر پر ہوگا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید واقعی میں غلط تھی، لیکن اگلے ہی لمحے دل نے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ رات کا سکوت ابھی باقی تھا جب شور نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ دروازے پر لوگ کھڑے تھے اور زور زور سے کہہ رہے تھے، تمہارے بیٹے نے ہماری زمین پر قبضہ کر کے جوا کھیلا اور سب ہار گیا، اب ہم اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ شوہر نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون سی زمین؟ آدمیوں نے کاغذ دکھائے، یہی آخری جائیداد جو تمہارے پاس تھی، اب یہ ہماری ہے، تمہارے بیٹے نے سب کچھ ہمارے نام کر دیا ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور سر پکڑ لیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ دھیرے سے بولے، اب کچھ نہیں بچا نجمہ، سب ختم ہو گیا۔ حامد اس وقت کمرے میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں تھکن اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ شوہر اندر گئے اور اس کے گریبان سے پکڑ لیا، حرام زادے، یہ سب کیا ہے؟ حامد نے لاپرواہی سے کہا، ہار گیا تو کیا ہوا، ایک دن جیت بھی سکتا ہوں۔ شوہر نے اس کے منہ پر زور سے تمانچہ مارا، یہ جیتنے کا خواب نہیں، یہ ہماری بربادی ہے، تو نے ہمیں سڑک پر لا دیا۔ حامد چیخ کر بولا، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شوہر نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، لیکن کامتے ہوئے نیچے کر لیا۔ وہ کمزور ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد ان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ کھانسی، بخار اور کمزوری نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ صرف بیماری نہیں، یہ صدمے ہیں، ان کا دل اور دماغ برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں نے شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ مدھم آواز میں بولے، سب سنبھالنے کا موقع تم نے کب دیا؟ تم نے بیٹے کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، اب سنبھالنے کو کچھ نہیں بچا۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شوہر نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں، اگر معجزہ ہو جائے تو۔ ان دنوں حنا خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، بیٹی، تم جانتی ہو نا حالات کیسے ہیں، اگر تم چاہو تو سب بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ چونک کر بولی، کیا مطلب چچی جان؟ میں نے آہستگی سے کہا، اگر تم حامد سے شادی کر لو تو یہ سب بربادی سنبھل سکتی ہے، تمہارے بابا کی جائیداد بھی ہمارے پاس محفوظ رہے گی، اور شاید حامد بھی سدھر جائے۔ حنا نے پہلی بار تیز لہجے میں کہا، چچی جان، آپ بار بار یہی کیوں کہتی ہیں؟ میں نے صاف کہا تھا،
میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، حامد بھائی کے ساتھ میری زندگی نہیں بن سکتی۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارے بابا بھی نہیں رہے، اگر تم یہ رشتہ کر لو تو یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے مضبوط لہجے میں کہا، چچی جان اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی میرے بارے میں یہی سوچتے؟ میرے ہونٹوں پر الفاظ جم گئے، میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اس نے مزید کہا، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی کا فیصلہ کروں گی، وہ کبھی بھی مجھ پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں تو تمہارے لیے اچھا ہی سوچ رہی ہوں۔ حنا نے صاف انکار کر دیا، میری خوشی اسی میں ہے کہ میں پڑھائی مکمل کروں، حامد بھائی تو خود اپنے گھر کو تباہ کر چکے ہیں، میں اپنی زندگی ان کے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں نے ہنسی زبردستی لبوں پر سجائی، لیکن دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اندر سے لگ رہا تھا جیسے اس نے میرے خوابوں پر مٹی ڈال دی ہو۔ اگلی صبح شوہر کی طبیعت اور خراب ہو گئی، وہ بستر پر لیٹے لیٹے بار بار کہتے، کاش میں نے تمہاری باتوں پر یقین نہ کیا ہوتا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل جانتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ حامد بے حس ہو چکا تھا، شوہر بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے، اور حنا وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک شام جب گھر میں خاموشی تھی، حنا میرے پاس آئی اور کہا، چچی جان آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ میرا فیصلہ ہے؟ آپ بار بار یہ بات کر کے مجھے اپنے بابا کی یاد دلاتی ہیں، وہ مجھے اپنی مرضی سے جینے دیتے۔ میں نے نظریں جھکا لی، اس کی باتوں کا بوجھ میرے دل پر چڑھتا گیا۔ حنا کے انکار کے بعد میرے اندر ایک ایسی کڑواہٹ نے جنم لیا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زہر بنتی گئی۔ اس کے الفاظ بار بار کانوں میں گونجتے، چچی جان اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی یہی کرتے؟ یہ جملہ میری راتوں کو نیند اور دن کا سکون چھین چکا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی حنا کی وہ سخت نظریں اور ٹھوس لہجہ یاد آتا، دل میں عجیب سا بوجھ بڑھتا گیا۔ شوہر بستر پر پڑے تھے، دن بدن کمزور ہو رہے تھے، وہ ہر بار مجھے دیکھتے اور کہتے، اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کی بات سنتی مگر دل میں کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک دن جب سب سوئے ہوئے تھے، میں آنگن میں بیٹھی دیر تک سوچتی رہی۔ آسمان پر اندھیرا تھا، ہوا ٹھنڈی، لیکن میرے دل میں آگ جل رہی تھی۔ اگر حنا نہ رہی تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا، یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آتا۔ پہلے تو ڈر لگی، لیکن پھر دل نے کہا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا۔ اگلی صبح حنا میرے پاس آئی اور کہا، چچی جان میں نے اسکول میں نیا کورس جوائن کیا ہے، مجھے کتابوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی بات پر بس سر ہلا دیا، اندر سے سوچ رہی تھی، کتابیں پڑھنے کا شوق بھی زیادہ ہے، دیکھنا یہ شوق کتنی دیر کا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرے اندر کا زہر اور بڑھتا گیا۔ کبھی خود کو سمجھاتی کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، لیکن اگلے لمحے یہی لگتا کہ یہ بچی میری زندگی کی سب تباہیوں کی جڑ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میرا بیٹا بھی سنبھل جاتا، شوہر بھی خوش رہتے۔ ایک شام شوہر نے دھیرے سے کہا، حنا کے ساتھ نرمی برتو، وہ بیچاری اکیلی ہے، بھائی کی امانت ہے۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ میری آنکھوں کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ جی جیسے آپ کہیں، لیکن دل میں فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر شوہر کو میرے ارادے کا علم ہوا تو وہ سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر حنا کو کچھ نہ ہونے دیں گے۔ اسی لیے میں نے طے کر لیا کہ یہ راز صرف میرا ہوگا۔ ایک رات میں کمرے میں بند ہو کر اپنی سوچوں سے لڑتی رہی، بار بار ذہن میں منظر بنتا کہ کیسے سب کچھ ہوگا۔ کبھی ڈر لگتا کہ اگر پکڑی گئی تو، مگر پھر خود کو کہتی یہی وقت ہے، ورنہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگلی صبح میں نے حنا کو دیکھتے ہی دل میں فیصلہ دہرا لیا۔ وہ معصومیت سے بیٹھی تھی، کتابوں میں گم، اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو مجھے چبھتا تھا۔ میں نے سوچا یہ سکون مجھے کبھی نہیں مل سکتا جب تک یہ زندہ ہے۔ دن کے وقت میں عام ماں کی طرح گھر کے کام کرتی، لیکن رات کو جب سب سو جاتی تو میرے خیالات زہریلے سانپوں کی طرح رینگتے۔ بار بار یہی خیال آتا، یہ وقت جلد آنا چاہیے۔ ایک دن میں نے صحن میں بیٹھے بیٹھے خود سے کہا، بس اب اور برداشت نہیں۔ اس وقت شوہر کمرے میں کھانس رہے تھے، وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اب کسی بات کو جاننے کی سکت بھی نہ رکھتے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ مجھے روک نہیں سکیں گے۔ اسی رات میں نے حنا کو قریب بلا کر پوچھا، بیٹی تمہیں اپنا کمرہ پسند ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، جی چچی جان، یہاں سکون ہے۔ میرے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا یہ سکون زیادہ دن کا نہیں۔ حنا نے پھر کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بابا یہی ہیں، اس کمرے میں ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر کی آگ اور بھڑک گئی، میں نے بس سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔
رات کے آخری پہر جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میں پھر اکیلی بیٹھی رہی۔ ہوا رک گئی تھی، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، میری مٹھی سختی سے بند تھی اور دل میں ایک ہی فیصلہ گونج رہا تھا، ہینا کو راستے سے ہٹانا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شوہر کو کچھ نہ بتانا ہی میری کامیابی ہے۔ وہ رات باقی راتوں سے زیادہ لمبی لگ رہی تھی۔ گھر کے سب افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ صحن میں ہوا رک گئی تھی، اندھیرا دویز ہو کر دیواروں پر پھیل رہا تھا۔ میں نے چپکے سے وہ بوتل اٹھائی جسے دن بھر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا۔ بوتل کے اندر پیٹرول کی تیز خوشبو بھرے اندھیرے کو کاٹ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن قدم مضبوط۔ میں آہستہ آہستہ ہینا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچی تو لمحہ بھر کو رکی۔ اندر سے ہلکی سی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا۔ وہ کمبل اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی، چہرے پر وہی معصومیت جیسے دنیا کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے ہاتھ کانپے لیکن میں نے بوتل کھول کر فرش کے ارد گرد پیٹرول ڈالنا شروع کیا۔ تیز بو کمرے میں بھر گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور سوچا اب کوئی واپسی نہیں۔ پھر ایک ماچس جلائی۔ چھوٹی سی آگ کی لو نے لمحے بھر میں فرش کو پکڑ لیا۔ میں نے جلدی سے ماچس زمین پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کیا اور خود کو ایسے سنبھالا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دھواں اٹھنے لگا۔ میں نے شور مچایا، ہائے اللہ، ہینا کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ میری آواز سنتے ہی شوہر کا کھانستا ہوا وجود کمرے سے باہر نکلا۔ وہ گھبرا کر بولے، کیا کہہ رہی ہو نجمہ؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ہینا اندر ہے، اسے بچاؤ۔ شور سنتے ہی محلے والے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کوئی بالٹی میں پانی بھرنے لگا، کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے رونے لگے تھے۔ ایک شخص نے کہا، کمرہ پورا آگ کی لپیٹ میں ہے، اندر جانا ناممکن ہے۔ میں نے اپنے بال بکھیر لیے اور دوڑتی ہوئی چیخنے لگی، میری بیٹی کو بچا لو، کوئی تو کچھ کرے۔ محلے والے میرا رونا دیکھ کر اور زیادہ تیزی سے پانی ڈالنے لگے۔ شوہر نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دھوئیں نے سب کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے اندر سے خوشی کی ایک لہر محسوس کی لیکن چہرے پر دکھ کا غلاف چڑھا رکھا تھا۔ آنسو بہاتی ہوئی ہر ایک سے کہتی، ہینا کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہ سکوں گی۔ محلے کی ایک عورت نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، حوصلہ رکھو بہن، سب مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ کمرہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ کھڑکیوں سے آگ باہر نکل رہی تھی، شور بڑھتا گیا، لوگ چیخ رہے تھے، پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ ایک نوجوان نے کہا، اگر دروازہ توڑ دیں تو اندر جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے نے روکتے ہوئے کہا، اب اندر جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا، یا اللہ میری ہینا کو بچا لے۔ شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہا، کاش میں کچھ کر پاتا۔ دھواں پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ محلے والے بار بار پانی پھینک رہے تھے مگر آگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اب بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ لیکن باہر کے شور نے مجھے چونکا دیا۔ ایک عورت چیخ کر بولی، جلدی کرو، بچی کو نکالو۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں۔ کوئی کمرے کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دھوئیں کی شدت نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ میرے آنسو بہتے رہے اور میں لوگوں کے بیچ چیختی رہی، میری بچی اندر ہے، کوئی بچا لو۔ یہ کھیل میرا تھا لیکن تماشا سب دیکھ رہے تھے۔ محلہ میری بے بسی پر یقین کر رہا تھا مگر میرے دل کی گہرائی میں ایک خوشی چھپی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ کمرے کی آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی، شعلے چھت تک جا پہنچے تھے اور دھواں پوری گلی میں پھیل گیا تھا۔ محلے والے ہانپ ہانپ کر پانی لا رہے تھے مگر آگ بجھنے کی بجائے اور پھیل رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہی تھی، میری ہینا اندر ہے، کوئی بچا لو۔ اچانک ایک دروازہ زور سے کھلا، سب کی نظریں ادھر گئیں اور میرے قدموں کے نیچے کی زمین ہل گئی۔ سامنے ہینا کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر دھواں، لیکن وہ زندہ تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، ہینا تم یہاں ہو؟ محلے والے بھی حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ تو باہر ہے، تو پھر اندر کون ہے؟ ہینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چچی جان، میں تو سدرا کے کمرے میں سو رہی تھی، اس کا اے سی خراب تھا اس لیے اس نے کہا وہ میرے کمرے میں سوئے گی۔ میرے جسم پر جیسے بجلی گرے، آواز گلے میں اٹک گئی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا سدرا اندر؟ ہینا نے روتے ہوئے کہا، جی چچی جان، سدرا نے کہا تھا کہ وہ میرے بستر پر سوئے گی، میں نے منع کیا لیکن وہ ضد کر گئی۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میں نے شور مچایا، میری بیٹی اندر ہے، کوئی بچا لو۔ لوگ دوڑ کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے لیکن کمرہ اب دہکتے انگاروں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ شیشے ٹوٹ رہے تھے، لکڑیاں دھماکے سے جل کر گر رہی تھیں۔
شور بڑھتا گیا مگر سب کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ میں زمین پر گر گئی، ہاتھ جوڑ کر روتی رہی، یا اللہ میری سدرا کو بچا لے۔ شوہر دھوئیں میں کھانس کھانس کر بولے، سب ختم ہو گیا، ہماری بیٹی اندر ہے۔ کچھ دیر بعد ایک محلے والے نے چیخ کر کہا، کوئی زندہ نہیں بچ سکتا، آگ نے سب جلا دیا ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل گیا، میں دیوار سے ٹکرا کر بے حال ہو گئی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے کھیل رچایا تھا میرے اپنے وجود کو جلا کر خاک کر گیا۔ ہینا میرے قریب آ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چچی جان، مجھے لگ رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا، اگر میں اپنے کمرے میں سوتی تو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں بیٹی، یہ تقدیر تھی، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ سب میرے ہاتھوں کا کھیل تھا۔ میں نے آگ لگائی تھی ہینا کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں میری اپنی سدرا جل گئی۔ محلے والے چاروں طرف کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی سر جھٹک رہا تھا، کوئی آہ بھر رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، کاش بیٹی کو بچا لیتے، لیکن آگ بہت تیز تھی۔ شوہر زمین پر بیٹھے بس روتے جا رہے تھے، میری سدرا، میری بیٹی۔ میرے کانوں میں شور تھا، چیخیں تھیں، لیکن دل پر ایک ہی قہر ٹوٹ رہا تھا، میں قاتل تھی اپنی ہی بیٹی کی۔ جب شعلے دھیرے دھیرے کم ہوئے تو اندر کا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ جلتے ہوئے بستر کے درمیان سدرا کا جلا ہوا وجود راکھ میں بدل چکا تھا۔ لوگ نظریں جھکا کر باہر نکل آئے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ مجھے حقیقت بتا سکے، لیکن ہینا نے آہستگی سے میرے کان میں کہا، چچی جان، اندر سدرا ہے۔ میرا وجود سن ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے کا نام نہ لیتے۔ میں نے اپنے بال نوچ لیے اور زمین پر گر کر کہا، میں نے اپنی ہی بیٹی کو جلا دیا۔ محلے والے حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں چیخ چیخ کر بولی، میں نے یہ آگ خود لگائی تھی، میں ہینا کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن میری سدرا جل گئی۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نفرت اور صدمہ دونوں تھے۔ وہ دھیرے سے بولے، یہ سچ ہے؟ تم نے یہ سب کیا؟ میری زبان سے بس یہی نکلا، ہاں میں نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا۔ ہینا کے چہرے پر آنسو بہ رہے تھے، وہ خاموشی سے کھڑی رہی، لیکن اس کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا ہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں قاتل ہوں۔ ہوا دھوئیں سے بھری ہوئی تھی، محلے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سب کے چہروں پر حیرت اور خوف کے رنگ تھے۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی اور میری زبان بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں قاتل ہوں، میں نے یہ آگ خود لگائی تھی۔ ایک عورت نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے نجمہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے دونوں ہاتھ سر پر مارے اور چیخ کر کہا، نہیں، میرا دماغ ٹھیک نہیں، میرے دل پر لالچ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ میں ہینا کو مارنا چاہتی تھی، میں نے پیٹرول ڈالا، آگ لگائی، لیکن اللہ نے میرے ہاتھوں سے میری اپنی سدرا کو چھین لیا۔ محلے والے خاموش ہو گئے، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، استغفر اللہ، اپنی ہی اولاد کی دشمن بن گئی۔ شوہر کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، یہ سب سچ ہے؟ تم واقعی قاتل ہو؟ میری زبان کانپتی ہوئی بولا، ہاں یہ سب سچ ہے۔ میں نے سوچا اگر ہینا مر جائے گی تو ساری جائیداد ہمارے پاس آ جائے گی۔ میں نے یہ آگ خود لگائی تھی، لیکن اللہ نے مجھے سزا دی، میری اپنی بیٹی کو لے کر۔ شوہر نے غصے اور نفرت سے تھوک زمین پر پھینکا، نجمہ، تم نے ماں کہلانے کا حق کھو دیا، تم نے میرا سر جھکا دیا۔ میرے آنسو بہتے رہے، میں بار بار کہتی، مجھے معاف کر دو، میں نے اندھیرے میں سوچا تھا، لیکن انجام اتنا خوفناک ہوگا یہ نہ جانا تھا۔ اسی لمحے ہینا آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور ایک عجیب سی چمک بھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، چچی جان، آپ مجھے ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اس نے آپ کو آپ کے اپنے اعمال کی سزا دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ چچی جان، اگر آپ ایک بار مجھے کہتی کہ آپ کو جائیداد چاہیے تو میں خود آپ کے قدموں میں ڈال دیتی، لیکن آپ نے یہ راستہ کیوں چنا؟ میری ہچکی بن گئی، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے دولت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ محلے والے اب کھلے عام بات کرنے لگے، یہ وہی نجمہ ہے جو بیٹے کو بگاڑتی رہی، اب اپنی بیٹی کو بھی کھا گئی۔ لالچ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی، دل پر ایک ہی بوجھ تھا، میں قاتل ہوں، اپنی بیٹی کی قاتل۔ شوہر نے ہینا کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، اللہ نے تمہیں بچا کر ہمارا راز کھول دیا۔ ہینا نے سر جھکا کر کہا، چچا جان، میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ بابا ہوتے تو کیا وہ بھی یہی سب دیکھتے؟
میری آنکھوں سے اور آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بیٹی کہا تھا لیکن تمہیں مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے مجھے زندہ رہ کر بھی مرنے کے برابر سزا دی ہے۔ ہنا نے مضبوط لہجے میں کہا، چچی جان میں آپ کو سزا دینے والی کون ہوں؟ اللہ نے آپ کو وہی دکھایا جو آپ نے سوچا تھا۔ آپ نے گڑھا میرے لیے کھودا لیکن اس میں اپنی سدرا کو گرا دیا۔ میرے دل پر ہتھوڑا سا لگا۔ میں چیخ کر بولی، سچ ہے میں نے اپنی بیٹی کو خود جلا دیا۔ محلے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے کہا، اسے پولیس کے حوالے کرو، یہ تو کھلم کھلا اعتراف کر رہی ہے۔ لیکن ہنا نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا۔ نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، یہ سزا اسے خود اللہ نے دے دی ہے۔ اپنی بیٹی کو کھو کر یہ زندگی بھر جیتی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے، لیکن پھر بھی دل نے کہا، یہ سچ ہے، میں اپنی بیٹی کے قتل کی مجرم ہوں۔ شوہر نے سرد لہجے میں کہا، نجمہ اب یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے جو سزا ملنی ہے وہ میں بھگتوں گی، لیکن دل سے بس ایک التجا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، چچی جان معافی میں نے دے دی، لیکن یاد رکھیں سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ جملہ سن کر میں پھر زمین پر گر گئی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی جنازے کی تیاری شروع ہو گئی۔ سدرا کا جل کر سیاہ ہوا جسم سفید کفن میں لپیٹا گیا۔ محلے بھر کی عورتیں رو رہی تھیں، مرد خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرا دل چیخ رہا تھا لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ شوہر نے میرا ہاتھ تک نہ پکڑا، بس ایک جملہ کہا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے۔ جنازہ اٹھا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں زمین پر گر پڑی، بار بار کہتی رہی، میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ لوگ مجھے تھام کر پیچھے لے گئے۔ جنازہ قبرستان روانہ ہو گیا۔ مٹی کی پہلی لپٹ گری تو میرا وجود ٹوٹ گیا۔ شوہر نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا، بیٹی تمہاری ماں نے تجھے چھین لیا۔ وہ جملہ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونجنے لگا۔ چند دن بعد خبر آئی کہ حامد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جوئے کے قرض اور لڑائی جھگڑوں میں وہ پکڑا گیا۔ شوہر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب میں اسے چھڑوانے نہیں جاؤں گا، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جیل میں کیسے چھوڑ دوں؟ شوہر نے سخت لہجے میں جواب دیا، تو جا، لیکن یاد رکھ میں اب اس کا ساتھ نہیں دوں گا، وہی تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے جیل جا کر حامد کو دیکھا، وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں بیزاری۔ مجھے دیکھ کر بولا، امی آپ مجھے یہاں سے نکالیں گی نا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں لیکن اب سب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ہنسا۔ تو پھر میرا بھی کھیل ختم ہوا۔ میں نے سلاخوں کو پکڑ کر کہا، بیٹا خدا کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ سمجھو، ابھی بھی پلٹ سکتے ہو۔ وہ خاموش ہو گیا اور نظریں دوسری طرف کر لی۔ میں وہاں سے ٹوٹی دل کے ساتھ لوٹی۔ گھر واپس آئی تو شوہر نے مجھ سے نظریں تک نہ ملائی۔ وہ اب ہر بات پر صرف ایک جملہ کہتے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے طلاق دے دیتا، لیکن میں نے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وعدے کے بوجھ تلے اب جی رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے سزا سے کم نہ تھے۔ ہنا ان دنوں خاموشی سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن میرے قریب آئی اور بولی، چچی جان آپ بار بار روتی ہیں، آپ کو میری طرف سے معافی چاہیے تو سن لیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی تم واقعی مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولی، ہاں میں نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیں سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ معصوم تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی تم فرشتہ ہو، تم نے معاف کر دیا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ہی بیٹی کو جلتا دیکھ چکی ہوں، یہ منظر کبھی نہیں بھولے گا۔ ہنا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچی جان وقت شاید آپ کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن پچھتاوا آپ کا سایہ بن کر ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دن گزرتے گئے، گھر میں خاموشی اور سرد مہری چھا گئی۔ شوہر اب بھی مجھ سے بات کم کرتے۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو نفرت ان کی آنکھوں سے جھلکتی۔ کبھی کبھی کہتے، کاش میں نے تمہیں پہلے ہی روک دیا ہوتا۔ میں راتوں کو جا کر اپنی سدرا کو یاد کرتی، اس کے ہنسنے کی آواز، اس کے قدموں کی چاپ، سب کچھ کانوں میں گونجتا، لیکن جب آنکھ کھلتی تو صرف قبر کی مٹی یاد آتی۔ ہنا کی شادی ایک رشتے میں طے ہو گئی۔ شوہر نے کہا، وہ لڑکی اب اپنے گھر جائے گی
اور یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ اسے خوش رخصت کرے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی۔ شادی کے دن ہنا نے میرے قریب آ کر کہا، چچی جان، آپ میرے ساتھ بہت کچھ کر سکتی تھیں، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب میری دعا ہے کہ آپ کو بھی سکون ملے، لیکن شاید یہ سکون آپ کی زندگی میں کبھی نہ آئے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی، تم نے میرا سہارا بن کر بھی سب کچھ برداشت کیا۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ وہ رخصت ہو گئی اور میں پھر تنہائی میں ڈوب گئی۔ اب میری زندگی کا ہر دن پچھتاوے اور آنسوں میں گزرتا ہے۔ شوہر کی نفرت، حامد کی جیل، سدرا کی قبر، یہ سب میرے ارد گرد سایوں کی طرح منڈلاتے ہیں۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے میرے چہرے پر لالچ اور گناہ کے داغ ہمیشہ کے لیے کنندہ ہو گئے ہیں۔ میں اکثر ہنا کے الفاظ یاد کرتی ہوں، چچی جان، سدرا کی روح آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس معافی تک نہیں پہنچا سکتی۔ میری زندگی اب ایک لمبی سزا ہے جو موت تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اندھا لاڈ پیار اور لالچ انسان کو اپنی ہی بربادی تک لے جاتا ہے۔ ماں کی غلطی پوری نسل کو تباہ کر سکتی ہے، اور پچھتاوا زندگی بھر کا بوجھ بن سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔